بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی پر، اور مت مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ اور سرکشی پر۔ سلمان آپ کے گاؤں کے لیے ایک انعام ہے۔ سلمان کی سوچ، سلمان کی فکر یقیناً قابل تحسین، قابل داد ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نائے گاؤں کے سارے نوجوانوں، بزرگوں، سرپرستوں کو کہ بہت دنوں کے بعد اللہ نے آپ کو ایک انعام عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمن صاحب اور مولانا عبدالعظیم صاحب، مولانا نعیم صاحب، یہ نوجوان علماء کی ٹیم گاؤں میں تبدیلی لانے کے لیے صبح و شام فکر کر رہی ہے، اور انقلاب اچانک نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتا ہے۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، خوبی موجود ہے، تھوڑا سا رگڑنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ یہاں کی گودڑیوں میں ہیرے پڑے ہوئے ہیں، اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اتنا قیمتی بچہ میرے پاس موجود ہے۔ جنگل میں گھر ہے، لیکن اس جنگل کے گھر میں ہیرا موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے جب مدرسہ جاتے ہیں تو نائے گاؤں کا طالب علم مدرسے میں بہت بہترین قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ بہترین مقرر بنتا ہے، دینی تعلیم وہ مدرسے میں بہت اچھی حاصل کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس خوبی اور ذہانت، ٹیلنٹ موجود ہے۔ مدرسے میں گیا، گھس کر آیا تو اس میں نکھار آیا۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو کھیت میں کام کرتے کرتے ضائع ہو گئے، جبکہ وہ اپنے وقت کے تحصیلدار، کلکٹر، ڈاکٹر، انجینئر بن سکتے تھے۔ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود ہیں۔ اس لیے میں سلمان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا۔ اسکول کی تعلیم، جیسے پیسے خرچ ہوں گے ویسی تعلیم ملے گی، اور جیسی پیرنٹس کی توجہ ہوں گی ویسے بچے میں نکھار پیدا ہوگا۔ اصل میں اماں ابا کو فکر نہیں ہے، بے حسی کی کیفیت ہے۔ اس بے حسی کی وجہ سے بچوں کے اندر خوبی ہونے کے باوجود بھی اس میں نکھار نہیں آ پاتا۔ ہم سب کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بچپن سے بڑا خیال کرتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے، ان کا دل دکھنے نہیں دیتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، ان کی ہمت بڑھاتے، ان کو ساتھ بٹھا کر اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتے، اور ان کو سواری پر بٹھاتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے بھی اس کا دماغ بناتے۔ ایک بچہ سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ اس سے کہتے بیٹے سب ملا اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ باپ، دادا، نانا، ماموں، چچا بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کو آداب سکھاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود بے ادبی کرتے ہیں۔ اس لیے ننھا بچہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہر چیز سیکھتا ہے۔ وہ اپنے اماں ابا کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی زبان سن کے بولتا ہے۔ جو دادا، جو دادی، جو ابا اماں بولتے ہیں، اگر کوئی گھر میں اماں ابا بھاری بھاری گالیاں دیتے ہیں تو ان کا بچہ بھی ویسی ہی ان سے بھاری بھاری گالیاں دے گا۔ اگر گھر میں اماں ابا خوب لڑائی کرتے ہیں تو بچہ بھی محلے میں آ کر اور گھر میں آ کر لڑائی کرے گا۔ تو بچوں کے لڑنے پر رونے کے بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے لڑنے کو بند کرنا پڑے گا۔ اگر ابا خود موبائل دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ سیریل، کارٹون دیکھتے ہیں، اور بچے کو نہ دیکھنے کے لیے کہیں تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔
پہلے بچے کو اگر اس سے دور کرنا ہے تو ابا کو اینڈرائڈ بڑے موبائل سے بچوں کے سامنے دور رہنا پڑے گا، چونکہ بچے ایکٹنگ کرتے ہیں اپنے بڑوں کی، ابا اور اماں کو دیکھ کر بچے رول ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ جملے، وہ باتیں، وہ لہجہ، وہ لب و لہجہ جو اماں ابا کا ہوتا ہے وہی بچے بھی کاپی کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بتاؤ بچے کب بولتے ہیں، تو آپ کہیں گے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں، کوئی کہے گا بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں، بچے جب کچھ سیکھ لیتے ہیں تو بولتے ہیں۔ نہیں، بچہ جب سنتا ہے تو بولتا ہے، بچہ جب سنتا ہے تو بولتا ہے۔ اب جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ اگر اس کے ارد گرد گالیوں کا ماحول ہوگا تو آپ کا بچہ بھی بھاری سے بھاری گالی دینے والا بنے گا، اگر آپ کے ارد گرد دعاؤں والا ماحول ہوگا تو آپ کا بچہ بھی دعاؤں والا بنے گا۔ اس لیے اس کو اچھا ماحول دینے کے لیے اسکول، گھر اور گھر کے باہر کا ماحول، یہ تین جگہ ہے جہاں بچہ یا تو بنتا ہے یا بگڑ جاتا ہے۔ بچے کو بننے کے لیے تینوں جگہ بہترین ماحول ملا تو آپ کا بچہ باکمال بن جاتا ہے۔ اور تعلیم بچے کو باکمال بناتی ہے، لیکن صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اگر ارادہ غلط ہو، عزائم غلط ہو، سوچ غلط ہو، تعلیم خوب حاصل کر لیا، ڈاکٹر انجینئر بن گیا، تو یہ انجینئر لوگوں کو ایسے کمزور گھر بنا کے دے گا اور رشوت اور پیسے کھا کر لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ اگر وہ اچھا اور سچا انجینئر نہ بنا اور وہ اچھا ڈاکٹر نہ بنا تو لوگوں کو پیٹ کے درد کے آپریشن کے نام پر ان کی کڈنیاں چرائے گا۔ لیکن یہ اگر ڈاکٹر بنے گا، سچا اچھا ڈاکٹر بنے گا، مسلمان ڈاکٹر بنے گا، نیک ڈاکٹر بنے گا، سمجھدار ڈاکٹر بنے گا، ملک کا وفادار ڈاکٹر بنے گا، تو پھر ملک کے ساتھ وفاداری کرے گا، غداری نہیں کرے گا۔ وہ اپنے نبی اور رسول کے ساتھ غداری نہیں کرے گا تو ملک کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، پھر اپنے پیشنٹ کے ساتھ بھی وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ چور مزاج چوری کے ساتھ چلتا رہا تو جہاں بھی رہے گا، خوب پڑھا لکھا رہنے کے بعد بھی وہ سب سے بڑا ڈاکو بنے گا۔ اس لیے سب سے پہلے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ سچا اور اچھا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سلمان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کوچنگ کلاس میں علماء کی موٹیویشنل اور مورل ایجوکیشن کے نام پر ایک لیکچر کو بھی رکھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نائیگاؤں کے سارے لوگوں کو کہ شہر میں لوگ بیسک فاؤنڈیشن کلاس کی تلاش میں ہیں، اور ایسے فکر مند نوجوان اگر سلمان اورنگ آباد میں آ جائے تو وہ بہت ترقی کرے گا۔ لیکن آپ خوش قسمت ہے کہ اس نے اپنے بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کو، اپنی ننیال کو چنا ہے، اور مجھے مولانا عقیل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ سب ننیال والے بچے ہیں۔ ددیال والے کہاں ہیں؟ ددیال والے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے وطن میں بہتری پیدا کرنے کے لیے تگ و دو، کوشش، محنت، بھاگدوڑ